تمہیں بتاتا ہے، حکمت کی چیزیں تمہیں بتاتا ہے، یہ ایسا رسول، یہ معلم بن کر آیا۔ تو حضرات محترم، معلم جو ہوتا ہے اس کی قابلیت، اس کے علم کا اندازہ لگانا ہو اور وہ کتنا ماہر ہے، کتنا کامیاب ہے، معلم کے بارے میں تین چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے۔ اب آپ کو پتہ چلے کہ معلم یہ بہت بڑا قابل ہے، مہارت بڑا رکھتا ہے، ہر مسئلے کو جانتا ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو تین باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ معلم جو ہے، یہ جو استاد ہے، یہ کس ادارے کا پڑھا ہوا ہے، کس ادارے کا پڑھا۔ اگر ادارہ بہت اچھا ہے، وہاں اچھی تعلیم دی جاتی ہے، تو واقعی کہیں گے کہ یہ معلم، یہ جو استاد آیا ہے، یہ بھی بہت بڑا قابل ہوگا کہ فلاں ادارے سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے آج کل کوئی کہہ دے کہ بیرا شریف والے کی یہ بیرا شریف سے پڑھ کر آیا ہے، یا یہ معلم جو ہے جامعہ رضویہ سے پڑھ کر آیا، فیصل آباد سے، یا جامعہ نظامیہ سے پڑھ کر آیا ہے، تو بندہ مان جاتا ہے کہ واقعی وہ ادارے بہت اچھے ہیں، وہاں تعلیم اچھی دی جاتی ہے، تو لہذا معلم بھی اچھا ہوگا، تعلیم کے اندر بڑا کامیاب ہوگا۔ اب جس کو اللہ فرما رہا ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہاں دوسری بات، ایک بات تو یہ چاہیے، دوسری بات کہ معلم کے ساتھ بات چیت کی جائے، معلم سے مسائل پوچھے جائیں تو معلم فٹافٹ وہ بتا دے کہ اس کو سارے علم پر عبور ہے، سارے علم جانتا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ واقعی معلم جو ہے وہ بہت بڑا قابل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، پرکھا جاتا ہے معلم کو کہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ کیسے ہیں۔ اگر اس کے شاگرد قابل ہیں، بہت بڑے قابل ہیں، تو پتہ چلتا جب شاگرد اتنا قابل ہے تو استاد کتنا قابل ہوگا۔ اب یہ تین چیزیں اس سے معلم کو پہچانا جاتا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں یہ میرا رسول تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، یہ معلم بن کر آیا ہے، یہ معلم بن کر آیا ہے، استاد بن کر آیا تمہارے پاس۔ اب یہ دیکھنا چاہیے یہ معلم جو ہے کس ادارے کا پڑھا ہوا ہے، کس ذات نے اس کو پڑھایا ہے۔ اس معلم کو تو اس ذات نے پڑھایا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے، اس کی کتاب کہہ رہی ہے، الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اس کو قرآن سکھایا ہے۔ جب رحمان قرآن سکھانے والا ہو اور نبی سیکھنے والا ہو تو بتاؤ کوئی چیز رہ جائے گی؟ کوئی شے رہ نہیں سکتی۔ علم القرآن الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اس کو قرآن سکھایا ہے۔ اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ یہ جو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، یہ جو اتنی بڑی ضخیم کتاب، بڑی کتاب ہے، اس کی شان کیا ہے؟ خود ہی رب فرما رہا ہے، جس کی یہ کتاب ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب ہم نے وہ کتاب آپ کو عطا کی ہے جو ہر شے کو بیان کرتی ہے، تبیانا لکل شیء، ہر شے بیان کرتی ہے۔ اب بتاؤ کہ وہ جس معلم کو یہ کتاب سکھائی گئی ہو اس کے سامنے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اور معلم کی بات تو بہت بڑی اونچی شان والے ہیں، ان کی شان کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری، وہ کتاب نازل کر دی، فرمایا جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے، کوئی چیز بھی ہے سب چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور وہ کتاب ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ الرحمن علم القرآن،
اس رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا۔ جب خدا سکھانے والا، نبی سیکھنے والا، پھر نبی پر اعتراض نہیں ہوگا، یہ خدا پر اعتراض ہوگا۔ یہ کہو کہ نبی کو چیز کا علم نہیں تو پھر خدا کو بھی علم نہیں ہے، پھر خدا پر اعتراض ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ آؤ قرآن مجید کے اندر، ہاں میں یہاں بھی بات کہہ دوں، ہم عجمی ہیں، عجمی، عرب والے لوگ وہ عربی ہیں، اور قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی میں، عجمی میں نہیں نازل ہوا، عجمی زبان میں، نہ سریانی میں۔ کس میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں۔ اور آج ہم میں عجمی میں جو ہیں، عجمی جو ہیں، اپنا بچہ کوئی قابل ہو، کوئی اچھا بچہ ہو، 2 سال کے اندر سارا قرآن حفظ کر لیتا ہے، اس سے بھی قابل ہو 1.5 سال کے اندر، اس سے بھی قابل ہو سال کے اندر قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہماری زبان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اتنا عبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عربی ہوگا، بتاؤ اس کے لیے قرآن کتنا آسان ہوگا، کیونکہ اس کی زبان ہے، اس کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیں، ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم، آپ کی زبان بھی عربی، سیدنا عمر فاروق کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی، حضور سکھانے والے، حضرت عمر فاروق سیکھنے والے، تو حضور نے سورۃ بقرہ جو 2.5 پاروں کی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو 12 سال کے اندر سکھائی۔ اب بتائیں کہ حضور نے کیا کچھ سکھایا ہوگا اور عمر فاروق نے کیا کچھ سیکھا ہوگا؟ یہ حضور جانتے ہیں یا عمر فاروق جانتے ہیں؟ یا سکھانے والا جانتا ہے یا سیکھنے والا جانتا ہے؟ یا علم دینے والا جانتا ہے یا علم لینے والا جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عمر فاروق کو 12 سال کے اندر یہ سورۃ بقرہ سکھائی؟ تو حضرات محترم، نبی کے علم کی کوئی حد بننا نہیں ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عالم ما کان و ما یکون ہیں، یعنی عالم ما کان، جو کچھ ہو چکا حضور اس کو بھی جانتے ہیں، وما یکون، اور جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں بعض لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے وہ مغالطہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں او لو تم نے تو خدا سے ملا دیا نبی کو، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھی جاننا، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو جاننا، یہ تو خدا کا علم ہے، تم نے تو نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیا۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ انہوں نے خدا کا، یہ تو حدیں ہیں، یہ تو حد بننا ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا، یہ حدود ہیں، اور رب کے علم کو بھی انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے، اور رب کا علم کو اس کی تو حد بننا ہی نہیں ہے۔ رب کا علم جو ہے اس کا کوئی حد بننا ہی نہیں ہے، اس کے علوم کے سمندر ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، جن کا کسی کو اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا، اس کا علم تو اتنا ہے۔ یہ حد بننا حدود کے اندر تو نبی کا علم ہوتا ہے جو رب نے دیا ہوا ہوتا ہے، حدود کے اندر رب نبی کا علم ہوتا ہے، اور رب کا علم جو ہے اس کے لیے کوئی حد بننا نہیں ہے۔ اور آؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رسول، یہ معلم کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کس ذات نے اس کو پڑھایا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یعنی اس رحمان نے اس کو قرآن سکھایا، پڑھایا۔ اب دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر، اپنی کتاب کے اندر رب فرماتا ہے، وہ ذات کہتی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا سکھائیں گے جو کبھی آپ بھولیں گے ہی نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ خدا پڑھانے والا، نبی پڑھنے والا، کوئی بھی شاگرد ہو، کسی ادارے کے اندر بھی چلا جائے، جتنا بھی قابل ہو،
کوئی بھی ادارہ اس کے لیے سند پر یہ نہیں لکھ دیتا کہ جو کچھ ہم نے آپ کو سکھایا ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ قابل سے قابل شاگرد ہو وہ بھی نہیں اس پر دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ پر جو ذات پڑھانے والی ہے وہ خود لکھ رہا ہے اس کی سند پر، سنُقرئُکَ فَلَا تَنسَىٰ، محبوب ہم آپ کو جو سکھائیں گے پڑھائیں گے کبھی آپ بھولیں گے ہی نہیں۔ تو جو اتنی ذات پڑھانے والی ہو، جس کی شان علی کل شیء قدیر ہو، جس کی شان فعال لما یرید ہو، جس کی شان کن فیکون ہو، اتنی شانوں والی ذات اب جس کو پڑھائے گی بتاؤ کہ وہ پڑھنے والا کتنا قابل ہوگا، اس کی قابلیت کہاں تک ہوگی۔ اور قرآن مجید کے اندر اپنے کلام کے اندر رب نے یہ بھی اس نبی کے لیے فرما دیا جو معلم بنا کر بھیجا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو میں نے سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کے علاوہ بھی آپ پر رب کا فضل عظیم ہے۔ اس دنیا اتنی ہے اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے سائنسدان اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آج یہ چیز نظر آ گئی، آج وہ چیز نظر آ گئی، وہ چیز نظر آ گئی، اسی طرح سارے سائنسدان چلے گئے، مر کپ گئے، لیکن دنیا کا پتہ نہیں آج تک کسی کو لگا۔ لیکن ساری دنیا کے بارے میں رب کیا فرما رہا ہے، کل متاع دنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے یہ بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ تو یہ ساری دنیا کا ساز و سامان قلیل فرمایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، رب کے ہاں عظیم کتنا بلند و بالا ہوگا۔ فرمایا محبوب ہم جو کچھ آپ نہیں سیکھتے تھے ہم نے سب کو سکھا دیا ہے، اس کے علاوہ بھی رب کا فضل عظیم جو ہے وہ آپ پر ہے۔ اب بتاؤ جو ذات اتنی اعلیٰ ہو، جو ذات پڑھانے والی اتنی بلند و بالا شان والی ہو، تو بتاؤ جو پڑھنے والا ہوگا، جو معلم ہوگا، بتاؤ اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، وہ شان کتنی وہ عظیم ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے کسی استاد کو پرکھنا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے مدرسے ادارے کا پڑھا ہوا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ قابل ہوگا۔ اب رب نے اس نبی کو معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے، رب پڑھانے والا، نبی پڑھنے والا ہے، تو بتاؤ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔